الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، ساتھیوں، آج ایک بہت ہی ضروری اور خاص عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جو ہے تذکرہ اور جس کی ہدایت قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ واقعہ آج آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد بھی ہے کہ میں صحابہ کرام کی اور عظیم شخصیات کی جو ہے بایوگرافی ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی سیرت کے جو آپ کے سامنے آنا چاہیے ان کو بھی جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے۔ آج کا جو خاص طور سے واقعہ ہے جو یہ سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا، سیرت کا ایک واقعہ، وہ ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کس حالات میں ہوا، کس پس منظر میں ہوا۔ میں زیادہ ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے مختصر طور پر آپ کے سامنے واقع ہوئے رکھوں گا۔ آپ اس کو سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر، اور شروع کی آیت جو ہے آیت نمبر 5 سورہ احزاب کی، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو بیان کرا گیا۔ دیکھیں، مختصر طور پر اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ اس کا پیچھے کی پورا جو ہے پس منظر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ زید ابن حارثہ کی سیرت کو مختصر سمجھنا ضروری ہے، مختصر ان کی زندگی کو سمجھ لیں۔ زید ابن حارثہ جو ہے یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آپ کی جو ہے آپ کی سرپرستی میں آئے، لیکن ان کے پیچھے کی جو پوری تاریخ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ غلام ونش میں سے نہیں تھے، یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا جیسے حضرت بلال تھے، وہ غلاموں کی ونشوں میں سے تھے، غلام بیٹا بھی غلام، پوتا بھی غلام، پڑ پوتا بھی غلام، اس طرح سے۔ زید ابن حارثہ اس طرح کے نہیں تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، بنو قلب کے تھے، اور یہ خاندانی غلام نہیں تھا، آزاد لوگ تھے، ان کا قبیلہ تھا بنو قلب۔ اور یہ جو ہے ان کی پیدائش جو یہ 581 عیسوی میں ہوئی ہے، اور شہادت جو ہے غزوہ موتا میں 629 عیسوی کے اندر ہوئی ہے، 47 سال کی عمر کے اندر ان کی شہادت واقع ہو گئی غزوہ موتا کے اندر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں زید ابن حارثہ جو تھے، ان کے والد کا نام تھا حارث بن شرحیل، ان کے والد کا نام تھا، اور یہ جو ہے 9-10 سال کی عمر کے تھے کہ جب یہ اپنی نانی کے یہاں تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے چھاپا مارا، اور چھاپا مارا تو انہیں بھی اٹھا کے لے گئے، اور پھر جو ہے عکاظ کے میلے میں لا کے ان کو بھیج دیا، جو کہ مکہ کے شہر کے اندر عکاظ کا میلہ لگتا تھا، اس میں لا کے ان کو بھیج دیا گیا۔ حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی لگتی تھی، بھتیجے تھے، انہوں نے 400 درہم میں ان کو خرید لیا، 400 درہم میں خریدا اور اب حضرت خدیجہ کو جا کے بیچ دیا۔ ابھی حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول سے نکاح بھی نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کرا، یہ جب کا واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ کو انہوں نے جا کے گفٹ کر دیا حکیم بن حزام نے، اور ہوا یہ کہ پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے خوش ہو کے زید ابن حارثہ کو، جو ابھی غلامی تھے، ابھی ان کی عمر مشکل سے 15 سال تھی، کیونکہ 9-10 سال کی عمر میں تو وہ کڈنیپ ہوئے، ڈاکوؤں نے اٹھا لیا، پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سرپرستی میں آئے، ان کی غلامی میں آئے۔ تو ہوا یہ کہ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے گفٹ کر دیا شادی کے بعد، ابھی بھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ اب ہوا یہ کہ بنو قلب کے کچھ لوگ تھے جنہیں پتہ لگ گیا کہ آپ کا بنو قلب کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے ان کو زید ابن حارثہ کو پہچان لیا اور جا کے بتا دیا کہ تمہارا تو اس طرح سے جو ہے بیٹا اور بھتیجا اس طرح سے جو ہے مکہ کے شہر کے اندر، اور اس طرح سے محمد نام کا ایک شخص ہے، ان کی جو ہے غلامی کے اندر ہے۔ اب ہوا یہ کہ بنو قلب کے جو لوگوں نے آ کے بتایا تو ان کے والد اور چاچا، زید بن حارثہ کے والد اور چاچا خانہ کعبہ میں آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے معلوم کرا، ان کے گھر پہ گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا جو آپ کے پاس ہے زید، بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ باہر گیا ہے، وہ آ جائے گا، اس سے ابھی پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پیسے بھی نہیں چاہیے مجھے، آپ تو اس کو ویسے کے ویسے ہی لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جتنے پیسے مانگیں آپ کو دے دیں گے، ہم کو غلام ونش میں سے نہیں ہے، وہ تو ہمارا بیٹا ہے، ہم آزاد قبیلہ ہے، آزاد قوم ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب زید ابن حارثہ آئے تو ان کا آنے کے بعد ایک بڑا ہی زبردست معاملہ یہاں پیش آیا کہ زید ابن حارثہ جب آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پہچانتا ہوں، میرے والد اور میرے چاچا ہیں، اب تم کیا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اور اپنے والد کی طرف اشارہ کر کے کہا، والد کو کہا کہ والد اس شخص میں یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں جو خوبیاں میں نے دیکھی ہیں، خدا کی قسم اب کسی شخص کو ان کے اوپر فوقیت نہیں دوں گا، ترجیح نہیں دے سکتا۔ باپ چلا گیا، حارث جو تھے حارثہ بن شرحبیل چلا پڑے، انہوں نے کہا تم آقا باپ کو نیچے کر رہے ہو، آقا کو اوپر کر رہے ہو، تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی کے اوپر،
تم آقا کو ترجیح دے رہے ہو باپ کے اوپر. تو انہوں نے کہا نہیں میں ان کو چھوڑ کے اب کبھی نہیں جاؤں گا. ابھی بھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق آپ یہاں دیکھیں. اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ہی جو ہے مکہ کے اندر ایک اور آس پاس کے جو اطراف میں صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور تھے. جب یہ والا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول کا گراف اور بھی بڑھنا تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو دل سے خوشی ہوئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کو اور چاچا کو لیا, زید بن حارثہ کو لیا, اور خانہ کعبہ میں گئے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس, اور وہاں جا کے اعلان کر دیا کہ یہ آج سے میں اس بچے کو آزاد کرتا ہوں, زید بن حارثہ کو, اور یہ آج سے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہلائے گا. میں اپنا بیٹا بھی بناتا ہوں, اور یہ مر جائے گا تو اس کی وراثت میں مجھے حصہ ملے گا, اور میں مر جاؤں گا تو میری وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. یعنی سگا بیٹا. اور عرب کے معاشرے کے اندر منہ بولا بیٹا بھی سگا بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا. اب یہ والی بات تھی. اور جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اسے مولا کہا جاتا تھا. یعنی اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کو آزاد کر دیا, بغیر پیسوں کے آزاد کر دیا تو اسے مولا کہا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ چلتا رہا, ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 5 میں کہہ دیا کہ منہ بولے بیٹے کچھ نہیں ہوتے. باپ سے پکارو, باپ کا اصل جو باپ ہے, اصل صلب جو ہے اس سے پکارو. یہ کیا نام لگا دیتے ہو آگے پیچھے. تو منہ بولے بیٹے کا نام کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل میں سن آف جو لگے گا اور جو ڈاٹر آف جو لگے گا وہ اصل باپ کا نام ہی لگے گا. بہرحال جب یہ معاملہ آیا تو ان کا نام ابھی تک تو وہ یہ تھا کہ زید بن محمد معاشرے میں چلتے تھے تو خوشی بھی ہوتی تھی, زید بن محمد ہیں, لوگ ان سے جو ہے کہ احترام کی نظر سے بھی دیکھتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, اور بالکل سگے بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر ان کا واپس سے نام زید بن حارثہ بن شرحیل بن پڑ گیا. اب وہ ایک دل میں کشیدگی سی پیدا ہوئی کہ ابھی تک تو میں اللہ کے رسول سے میرا صلب جڑا ہوا تھا, نسب جڑا ہوا تھا, ایک لوگ مجھے اللہ کے رسول کی نسبت سے جانتے تھے, لیکن اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا, اب کریں کیا. تو ایک دل میں ان کی جو ہے کسک تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیا, پہچان لیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کیوں نہ بیٹا تو میں نہیں بنا سکتا اس طرح سے, نام تو نہیں لگا سکتا کہ زید بن محمد تو نہیں کر سکتا, لیکن اب یہ کام تو کرا جا سکتا ہے نا کہ کیوں نہ اس کی شادی جو ہے میرے قریبی کسی رشتے دار سے کرا دی جائے, قریبی رشتے دار کی لڑکی سے کرا دی جائے. اب انہوں نے جو نظر میں دھیان میں آئے تو وہ زینب بنت جہش, جو آپ کی پھوپھی امیمہ جو تھی, امیمہ بنت عبد المطلب, ان کی بیٹی تھی زینب بنت جہش. انہی کے بھائی تھے عبداللہ بن جہش جو غزوہ احد میں شہید ہوئے, جن کے اوپر میں نے پوری بایوگرافی بنائی ہے. انہی کے بھائی تھے عبید اللہ بن جہش جن سے نکاح ہوا تھا ام حبیبہ کا, اور ام حبیبہ کو پھر بعد میں وہاں جا کے حبشہ کے اندر جو ہے معاملہ ہوا, آپ جانتے ہیں پورا, اس میں بھی میں نے مختصر ویڈیو بنائی ہے. زینب عبداللہ بن جہش کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا اس پر بھی ایک پوری ویڈیو بنا دوں. تو بہرحال یہ زینب بنت جہش کے پاس جو ہے زید بن حارثہ کا رشتہ لے کے بھیجا. اب وہ ظاہر سی بات, اب تو زید بن محمد نہیں تھے, اب تو وہ مولا تھے, آزاد کردہ غلام تھے. تو جب وہاں رشتہ گیا تو زینب بنت جہش بھی اور امیمہ جو ان کی پھوپھی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کر مولا کا رشتہ لائے ہو, آزاد کردہ غلام کا رشتہ لائے ہو, تو یہ نہیں چلے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ رشتے سے انہوں نے انکار کرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بیان کر دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بھی اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کے اختیار ہے انہیں, ایسا نہیں رہتا. تو بہرحال جب یہ معاملہ سامنے آیا, یہ آیت سامنے نازل ہوئی تو سب نے سر تسلیم خم کرا اور زید بن حارثہ کی ان سے نکاح کرا دیا گیا. اب نکاح جب ہو گیا تو نکاح تو ہو گیا, لیکن اب وہ ان کے اوپر ٹھپا تو لگا ہوا تھا مولا کا, یعنی آزاد کردہ غلام کا. تو اس میں مولا کے تعلق سے ایک بات بیان کر دوں. مولا کئی معنوں میں بولا جاتا. حضرت علی کو جو بولا گیا من کنتم مولا فہذا علی مولا, وہ مولا آقا کے میننگ نکلتے ہیں یہاں پر. آقا اللہ کے رسول بولے نا من کنتم مولا, جس کا آقا میں ہوں مولا, اللہ کے رسول نے اس کا مولا علی ہونا چاہیے, وہ والا معاملہ الگ. مولا کے کئی معنی نکلتے ہیں. تو آزاد کردہ غلام جیسے اتنی محبت ہو کہ اس کو آزاد کر دیا, اس کو بھی مولا کہا جاتا. تو بہرحال نکاح تو ہو گیا, لیکن زینب بنت جہش جو تھی وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتی تھی ان کو, کیونکہ ایک ان کا بھی ایک مزاج تھا, بھائی کھانے کو نہیں پوچھ رہی ہیں, کب آ رہے ہو کب جا رہے ہو, کوئی زیادہ نہیں, سسرال میں بھی کوئی زیادہ عزت نہیں مل رہی ہے. تو ان کو ایک عجیب سا لگتا تھا ماحول کے, نکاح تو ہو گیا لیکن کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہی. بیوی تو کم سے کم رسپیکٹ تھے, تو رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی. اب وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کہتے کہ اللہ کے رسول اس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کہتے امسک علیک زوجک, امسک علیک زوجک, کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ, اپنی زوجہ کو روکے رکھ, یعنی طلاق نہ دینا, تجھ پر احسان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں بھی کہا کہ تم نے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان پر احسان کرا تھا, اس شخص پر جس کو تم کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک. بہرحال
وہ بار بار آتے ہیں، ان کو معلوم لگتا ہے کہ یار یہ تو توہین ہو رہی ہے، رسپیکٹ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بالآخر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں تو اب طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، جو قرآن مجید میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ روکو، اپنی بیوی کو روکے رکھ۔ بہرحال انہوں نے طلاق دیا، طلاق کی عدت پوری ہوئی۔ اب ادھر اللہ کے رسول کے دماغ میں ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب ادھر زینب پر بھی تو طلاق کا ٹھپا لگ گیا ہے، متعلقہ خاتون بولی ہے کہ تو اب کیوں نہ میں اس سے شادی کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بھی کہا کہ تم اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے کیونکہ معاشرے سے ڈر تھا۔ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح تھا، جس طرح سے سگے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے، اس طرح سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا بھی حرام تھا عرب کے معاشرے میں، لیکن شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت میں منہ والا بیٹا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ والا معاملہ ہو جائے رضاعت والا تو بات الگ ہوتی ہے، تو رضاعت والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زید بن حارثہ تو بڑی عمر میں آئے تھے، 15 سال کی عمر میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اور جو حضرت خدیجہ کی غلامی میں جو ہے 10-12 سال کی عمر میں آئے، اور غلام عادت جب ان کو کرایا تو 15 سال عمر تھی ان کی، تو رضاعت والا معاملہ تو کوئی تھا نہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ زید بن حارثہ نے طلاق دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوچ تو رہے تھے کہ نکاح تو کر لیں، کیونکہ زینب کو بھی اب جو ہے اس پر بھی ایک معاشرے کے اندر معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول دل میں چھپا رہے تھے اس بات کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر وہ منافقین جو تھے ان کے فتنے سے ڈر رہے تھے۔ دو بڑے معاملے سامنے آنے تھے اگر زینب بنت جہش سے نکاح ہوتا۔ پہلی چیز یہ کہ زینب بنت جہش سے نکاح یعنی اپنے جو ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا معاشرے کے اندر حرام تھا، حرام جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا تھا، تو اس رسم کو توڑنا تھا۔ اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں۔ اب مسئلہ تو یہ تھا اللہ کے رسول کو ہی کرنا تھا یہ کام، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ہی کروایا، کیونکہ کوئی اور آدمی کام کرتا تو یہ نمونہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول سے کام کروایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب سے، جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، یعنی طلاق دے دی زید نے زینب کو، اس کے بعد تمہارا ہم نے اس سے نکاح کر دیا عدت کے بعد، اور نکاح ہو گیا۔ زینب بنت جہش یہ بھی کہتی تھی اپنی تمام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ تھی، ان سے کہتی تھی تم سب کے نکاح تو دنیا میں ہوئے، میرا نکاح تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پہ کر دیا، ایک فخر کی بات بتاتی تھی۔ بہرحال نکاح ہو گیا ہے زید بن حارثہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں 5ویں بیوی تھی اور ویسے 6ٹھی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا مکہ کے اندر ہی، یہ ایک وقت میں 5ویں بیوی تھی اور ویسے 6ٹھا نمبر تھا ان کا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تھی اب زینب بنت جہش۔ ایک وقت میں 5ویں بھی، لیکن نمبر تھا ان کا 6ٹھا، تو ایک وقت میں 5 بیوی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ تم نے تو کہا کہ ایک مرد مومن مرد ایک وقت میں 4 بیوی سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، آپ کی 5ویں بیوی، تو یہ ایک مسئلہ اور تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ہمیں ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، جیسے اللہ کے رسول کو اجازت دی تھی۔ بھائی ہمیں کسی نے اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، تو ہمیں اس میں کوئی شک شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے لیے بہت سے معاملات ڈیفرنٹ تھے۔ اللہ کے رسول اسپیشیز کے حساب سے تو انسان تھے، لیکن مرتبہ جو ہے انسانوں والا نہیں تھا، آپ کا مرتبہ بلند تھا۔ آپ نے جو ہے آپ وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، آپ راتوں کو قیام کرا کرتے تھے، آپ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیچھے کی طرف بھی بالکل دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کی بالکل پیچھے کی طرف، جہاں سر کے پیچھے سے، یعنی پیچھے کی طرف کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول کو پتہ لگ جاتا تھا۔ وہی آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ نے جبریل امین کو دیکھا، جنت دوزخ دیکھی، تو آپ کا معاملہ کوئی عام انسانوں جیسا نہیں تھا، لیکن اسپیشیز کے حساب سے، جنس کے حساب سے انسانی تھا، لیکن مرتبہ جو تھا وہ رسول سے، ظاہر سی بات۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری کہ ہم نے تمہارا نکاح جو ہے زینب سے کر دیا، اس متعلقہ خاتون سے کر دیا۔ بہرحال زید بن حارثہ کو بھیجا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اور زینب کو یہ بات بتاؤ۔ اب زینب کے پاس گئے۔ اب اس میں ایک شرعی معاملہ یہ ہے کہ متعلقہ خاتون کا جو ہے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، متعلقہ اور اسی طرح سے بیوہ کا، اور جو کماری لڑکیاں ان کا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ کماری لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اور متعلقہ اور بیوہ کا ولی ہونا ضروری نہیں، ڈائریکٹ آپ اس سے بات کر سکتے ہو۔ اسی لیے زید بن حارثہ ڈائریکٹ جو ہے زینب بنت جہش کے پاس گئے، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، ان کو بتایا، تو ظاہر سی بات ہے کرنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں کون عورت ہے جو نہیں آنا چاہیے گی؟ انہوں نے فوراً ہاں بھر دی، اور جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے نکاح ہوا۔ منافقین نے کئی جو ہے اس طرح کی سرگوشیاں بھی کری،
اور اسے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کری لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی تھی، تو اس لیے کسی کی زبان اٹھانے کی حیثیت نہیں۔ منافقین ظاہر سی بات ہے اگر کلام کرتے تو ان کا جو نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیوں قرآن میں بات آ گئی، آپ قرآن کو تم نہیں مان رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیے، تو اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، پھر تو ان کا نفاق سامنے آ جاتا، تو اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل کر کے تمام لوگوں کی زبان بھی بند کر دی اور شریعت کا ایک بڑا معاملہ سامنے رکھا کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر رضاعت والا معاملہ ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ رضاعت والا ہونے کے بعد بھی ایک بات دھیان رکھنا چاہیے کہ باپ کا نام ہی لگے گا ساتھ میں، اصل باپ کا۔ میں نے کسی بچے کو گود لیا اور اپنا نام لگا لیا، یہ نہیں ہو سکتا، اصل باپ کا نام لگے، کیونکہ وراثت میں سے حصہ اسی کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اب میری وراثت میں سے نہیں مل سکتا، میں وصیت ضرور کر سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن وراثت میں سے حصہ نہیں دے سکتا۔ وراثت میں سے میرے صرف ورثہ سگی جو میرے صلبی بیٹے ہیں ان کے لیے صرف وراثت میں حصہ ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول کو خاص اجازت دی تھی ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی، 4 سے زیادہ۔ ہمارے لیے تو ایک وقت میں 4 ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرا، اس میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بھی قرآن مجید میں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو قاسم تھے وہ بھی شروع میں انتقال ہو گیا، اور ایک تو عبداللہ، ان کے انتقال ہونے پر تو ابو لہب نے جو ہے وہ کہا تھا محمد تو ابتر ہو گئے، محمد کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک بیٹے بعد میں ہوں گے تو ابراہیم ماریہ قبطیہ سے، تو وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی بڑا مرد بیٹا زندہ ہی نہیں رہا، اور آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ ایک زینب اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام بھی تھا، زینب بنت محمد۔ اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد تقریباً جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پھر خاندان چلا ہے کس سے؟ حسن، حسین، پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے مقصد حسین کے تعلق سے پوری سیریز رکھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔